الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأتموا الحج والعمرة لله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبیاں، حمد اور ثنا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود اور سلام کے بعد اللہ کے حضور دعا گو ہوں. مالک و مولا، ہمارا اول وقت میں مسجد میں آنا، جمعۃ المبارک ان خوبصورت ساعتوں میں برسنے والی رحمتوں کو سمیٹنا، اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. خوبصورت عشرہ ذو الحجہ کا گزرا ہے. یہ ایام عید کے ایام ہے، عید کے دن ہیں، اور حجاج کرام ایک بہت بڑی عبادت، بہت بڑی برکت سمیٹے ہوئے ہے. بہت ہی خوش قسمت ہے وہ احباب کہ جو حج پر گئے ہیں. ان کی خوش قسمتی، خوش بختی کہ وہ اس شہر میں ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے. وہ شہر مکہ کہ جس سے اسلام کا نور پھیلا ہے. وہ شہر مکہ کہ جس میں میرے مصطفیٰ کریم کی ولادت ہوئی ہے، جہاں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال گزارے ہیں. 53 ایئرز. وہ شہر کے جس کی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی ہے. وہ شہر کے جس میں کعبۃ اللہ ہے، جہاں زمزم کا کنواں ہے، جہاں صفا و مروہ جو شعائر اللہ ہیں. وہ شہر مکہ کہ جس میں مقام ابراہیم ہے، جس میں حجر اسود ہے. بہت ہی عظمت برکت والا شہر ہے. اور حجاج کرام وہاں پر برسنے والی رحمتوں کو، وہاں پر برسنے والی اللہ کی طرف سے برکتوں کو روحانی طور پر محسوس کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادتیں بار بار نصیب فرمائے. حج اسلام کا ایک پلر ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: بنی الاسلام علی خمس. Islam has been built on 5 pillars. الشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسلام
has been built on 5 pillars, testifying that there is none worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala, and Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iqam as-salah, کہاں کھڑی ہے؟ 69. اچھا گاڑی یہاں سامنے کسی کی کھڑی ہے مرسیڈیز. You cannot park it there. You gotta find. Islam has been built on 5 pillars. Number 1 is testifying that there is none worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iqam as-salah, establishing salah. 5 times daily we pray alhamdulillah, it's one of the pillars of Islam. Wa ita az-zakah, pay charity, zakat, the obligatory one. And then wa hajj al-bayt, performing hajj. And the last one is Sawm Ramadan, fasting in the month of Ramadan. These are the 5 pillars of Islam. How Hajj became obligatory, I want to share a hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu narrated that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gave a sermon. فقال, and he said, يا أيها الناس, O people, قد فرض عليكم الحج. Allah has made Hajj obligatory upon you. فحجوا, so perform it. فقال رجل, then one of the companion, he asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya Rasulullah, do we have to perform Hajj every year? The way we pray 5 times daily salah, the way we give charity, zakat per year, and then fast in the month of Ramadan every year. So he thought that maybe Hajj is first, Hajj is obligatory upon us every year. So that's why he asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فَسَكَتَ, but Nabi alayhi salatu wasalam remained silent. He didn't respond. حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا, the person asked 3 times the same question. Ya Rasulullah, do we have to perform Hajj every year? Then فَقَالَ, then Nabi alayhi salatu wasalam responded, لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ, if I say yes, it would become obligatory upon you. وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ, and you will not be able to perform it every year. One more hadith about the importance of Hajj. Why we should and we have to perform Hajj if it's obligatory upon us. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baytillah." He who possesses enough provision for the trip and a means of transportation to reach to Makkah. Walam yahujja, and yet he didn't do Hajj. فلا يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. Hajj is obligatory upon him, and he doesn't go to perform Hajj. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. Then there is no care whether he dies as a Jew or as a Christian. This is the importance of Hajj. A companion asked, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ma yujibul hajja? Qala zadu wal rahila. One of the companion asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, when Hajj will become obligatory upon us? Then he responded, when you have enough provision for the trip and a means of transportation that you can reach to Makkah, then it will become obligatory upon you.
آپ کے پاس اتنا مال ہو، اتنی دولت ہو کہ آپ مکہ جا سکتے ہوں، آ سکتے ہوں، اخراجات برداشت کر سکتے ہوں، گھر والوں کے لیے مال چھوڑا ہو، ان کی زندگی گزر سکتی ہو، تو پھر اور آپ کے جسمانی آپ فزیکلی فٹ ہو، یو آر فزیکلی فٹ، یو ہیو فٹنس اینڈ یو آر فائنینشلی ساؤنڈ، یو ہیو ویلتھ اینڈ the journey is safe, then it is obligatory upon you. راستہ بھی محفوظ ہو، مال بھی ہو، گھر بار میں کوئی مشکلات بھی نہ ہو، تندرستی بھی ہو، صحت بھی ہو، کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے، کوئی معذوری نہیں ہے، تو پھر آپ پر حج فرض ہے. حج ایک عاشقانہ عبادت ہے. حج میں محبت کا پہلو غالب ہے. حج کا انداز نرالا ہے. اس کی ابتدا دیکھیں تو کیسی ہے. پہلی تبدیلی جو آتی ہے وہ لباس سے آتی ہے. 2 سفید چادریں آپ زیب تن کرتے ہیں. اپنا لباس جو عموماً آپ پہنتے ہیں وہ اتار دیتے ہیں کہ جیسا میرا رب چاہتا ہے، جس انداز میں وہ دیکھنا چاہتا ہے وہی لباس پہن لیتے ہیں. آپ کے حج کی ابتدا یہیں سے ہے. آپ جنا کیپ پہنتے ہیں، شملہ پہنتے ہیں، پگڑ باندھتے ہیں، بادشاہ ہو تو سر پہ تاج سجاتے ہو، جو بھی تمہارا انداز ہے سب کچھ اتارنا ہے اور ننگے سر اللہ کے حضور پہنچنا ہے. حج عاشقانہ عبادت ہے. حج ہمیں آخرت کی ترغیب دیتا ہے. احرام جب آپ پہنتے ہیں تو احرام میں کوئی جیب، کسی کے بھی احرام میں کوئی پاکٹ شاکٹ کچھ نہیں ہوتا. یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ یہ کفن ہے اور کفن میں پاکٹ نہیں ہوتے، اور آخرت کی طرف جانا ہے. آخرت کی تیاری ہے. دنیا سے بے رغبت کر کے آخرت کی طرف رغبت دلاتا ہے. سورہ حج کی جو پہلی آیت ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے انسانوں اللہ سے ڈرو. اور اگلا ہی جملہ کیا ہے؟ کس چیز سے باخبر کیا؟ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے. سورہ حج کی ابتدا ہے، حج کے معاملات اور ذکر قیامت کا. کہا جب تم عرفات میں پہنچتے ہو تو سفید لباس نظر نہیں آتے، سب کے سر ننگے ہو کر وہ مجمع بتا رہا ہوتا ہے کہ قیامت کا بھی یہی منظر ہوگا. ہر ایک اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہا ہوتا ہے. آخرت کی طرف ہمارا ذہن بنایا جا رہا ہے. حج کا پہلا مقصد اور ہر عبادت کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کے لیے، نام کے لیے، نمود کے لیے، شہرت کے لیے، ریا کے لیے نہیں. just for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں میری امت کے کچھ لوگ حج عمرہ ایسے کریں گے کہ جو امیر لوگ ہوں گے، جو امیر ہوں گے ان کا حج یہ ہوگا کہ وہ سیر و سیاحت کے لیے آئیں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. دبئی چلتے ہیں، موراکو چلتے ہیں، چھٹیاں مناتے ہیں. چلو اس بار موراکو دبئی نہ صحیح، کعبۃ اللہ ہی صحیح. جو متوسط طبقہ ہے وہ تجارت کے غرض سے جائے گا، بزنس کے ٹرپ پر جائیں گے. ان کا مقصد حج عمرہ نہیں ہوگا. ان کا مقصد کیا ہوگا؟ ذرا تجارت کو مال لے کے آئے، وہاں سے کچھ مال ادھر سے لے کے جائیں. فرمایا علماء کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ نام، نمود، ریا، شہرت کے لیے جائیں گے. اور پھر فرمایا جو غریب ہوں گے وہ بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے. جو لوگ حج اور عمرے پہ گئے ہیں وہاں یہ جو کیفیات میں بتا رہا ہوں اور کچھ نہیں تو بھیک والے زیادہ ہی نظر آئے ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا مروہ کے درمیان بیٹھے ہیں تو ایک قافلہ آتا ہے عراق سے. تو آپ پوچھتے ہیں ان سے، وہ لوگ طواف کر کے صفا مروہ کی طرف آتے ہیں صحیح کے لیے. تو آپ نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ کہا ہم عراق سے آئے. کہا یہاں کوئی تجارت کے غرض سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، تجارت کے غرض سے نہیں ہے. کہا کوئی قرض تھا، قرض کے معاملے میں؟ کہا نہیں وہ بھی نہیں.
کہا کوئی میراث کا معاملہ تھا؟ کوئی نہیں. تو کس لیے آئے ہو؟ کہا فقط حج کے لیے. تو آپ نے فرمایا جب واپس جاؤ تو تمہاری زندگی نئے سرے سے ہے، کیونکہ پچھلے سارے تمہارے گناہ اللہ معاف کر چکا ہے. تو کوئی اور غرض شامل نہ ہو، حج ہو تو فقط اللہ کی ذات کے لیے، دکھاوا نہ ہو. ہم اپنا بینک بیلنس کسی کو بتاتے ہیں؟ گھر میں نے کتنی دولت رکھی ہے ہم چھپاتے ہیں، انکم ٹیکس والوں سے بھی چھپاتے ہیں، کہیں ان کو نہ پتہ چل جائے اور ڈاکوؤں کا نہ پتہ چل جائے، مال لوٹنے کا خطرہ ہے. تو جو ہماری زندگی کا سرمایہ ہے، اصل ہے، جو ہمیں آخرت میں کام آئے گا، وہ ہماری نیکیاں ہیں. انہیں ہم کیوں برباد کریں لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ حج کا دوسرا سب سے بڑا مقصد وہ یہ ہے کہ یہاں اسلامی وحدت نظر آتی ہے، اتحاد اور اتفاق کا ماحول ہوتا ہے، یہاں ایکویلٹی نظر آتی ہے، مساوات نظر آتی ہے. حج مسلمانوں کو ایک کر دیتا ہے. رنگ مختلف، زبانیں مختلف، رسم اور رواج مختلف، کلچر مختلف، جغرافیائی حدود مختلف ہیں، شکلیں مختلف، عقلیں مختلف، سوچ بچار، ڈھال چال، جسمانی ساخت، سب کچھ مختلف ہے. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی عالم تو کوئی جاہل، کوئی امریکی تو کوئی افریقی ہے، کوئی سوڈان کا تو کوئی بھوٹان کا، کوئی لبنان اور ایران کا ہے، کوئی چین اور فلسطین کا ہے، ایران. جہاں کہیں دیکھے دنیا کے کسی بھی حصے میں مسلمان آباد ہو، جب وہ مکۃ المکرمہ آتے ہیں، عرفات کی وادی میں کھڑے ہوتے ہیں، تو سب کا لباس ایک ہوتا ہے، سب کی زبانوں پہ ترانہ ایک ہوتا ہے، سب کا نغمہ ایک ہوتا ہے، سب کی سوچ ایک ہوتی ہے، سب کا قبلہ، قرآن، رب، نبی، یہ سب ایک ہوتے ہیں اور سب کی زبانوں پہ جاری ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ ہوتا ہے. وہاں مساوات نظر آتا ہے. یہ نہیں کہ جو 5 سٹار ہوٹل میں رہتا ہے تو اس کا حج زیادہ مقبول ہو جائے گا کیونکہ اس نے مال دیا ہے، جو چھوٹے ہوٹل میں رہتا ہے تو اس کا حج ذرا کمزور ہو. نہیں، مساوات ہے. وہاں مال و دولت نہیں، وہاں بزنس کلاس میں، اکانومی کلاس میں پہنچنے والوں کو نہیں دیکھا جاتا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے حضور سب برابر ہیں. اونچے درجے والا کون ہے؟ کہا اونچے درجے والا وہ ہے جس کا تقوی سب سے اونچا ہے. انسان ہونے میں ہم برابر، لیکن ایمان کی دولت جس کے پاس ہے وہ اللہ کو محبوب ہے، اور پھر تقوی کی دولت جس کے پاس ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. وہاں مساوات نظر آتی ہے. ہم وہاں سب ایک ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم احرام اتار دیں، اب احرام کی حالت میں کوئی ہو تو یہ نہیں پتہ چلتا یہ کوئی سیٹ ہے یا مزدور ہے، یہ کوئی چیف آف آرمی سٹاف ہے یا کوئی عام سا سپاہی ہے، یہ ملک کا صدر ہے یا کوئی وزیر ہے، کون ہے یہ پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ ہم نے احرام پہنا ہوتا ہے. اور اس حالت میں ہم سب اللہ کے حضور ایک ہوتے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اس کے حضور سب ایک ہو گئے. غسان کا جب بادشاہ آیا نا حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، وہ طواف کر رہا تھا تو ایک بدو جو تھا دیہات کا آدمی، اس کا پاؤں اس بادشاہ کے احرام پر آ گیا. اس بادشاہ نے پلٹ کے دیکھا تو ادھر ہی اس کو ایک تھپڑ دے مارا. کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ بادشاہ ہوں، میرے احرام پہ چڑھا. تو وہ جو دیہاتی تھا وہ سیدھا حضرت عمر کے پاس گیا. عمر تو وہ تو جن کو دیکھ کے شیطان بھی بھاگ جائے. عمر نے جب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب یہ سنا تو اپنے بادشاہ کو بلایا اور کہا تم نے بدلہ دینا ہے. اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بادشاہ ہے اور یہ وزیر ہے، اس کا حق اونچا نہیں، حقوق سب کے برابر ہے. اور یہ اس کا پراپر اظہار یہ حرم میں ہوتا ہے، یہ حج کے موقع پر ہوتا ہے. تو مساوات کا درس ہمیں حج سے ملتا ہے. حج ٹرننگ پوائنٹ ہے ہماری زندگی کا. آدمی حج کرتا ہے تو جو وہ پیچھے کی طرف دیکھتا ہے تو گناہ ہی گناہ ہوتے ہیں، اور حج کے بعد کی زندگی میں تبدیلی ضروری ہے. حج سے پہلے حرام کماتا تھا، حرام کاروبار تھا، حرام زندگی تھی، شراب اور نشے میں تھا، جوا اس کی زندگی میں تھا، فتنہ فساد اس کی زندگی میں تھا، اس کے کردار میں، اس کی گفتار میں یہ آگ تھی. لیکن جو ہی حج ادا کیا تو اس کے بعد یکسر زندگی 180 ڈگری کا چینج آیا ہے. اس کی زندگی میں حرام نکل کے حلال آیا ہے،
اس کی زندگی سے فتنہ فساد ختم ہوا اور خیر کا پہلو غالب آیا اس کی زندگی پر. اس کی زندگی میں زہد، عبادت، تقوی، طہارت، نمازیں، قرآن کی تلاوت آ گئی. یہ ہے حج کا مقصد کہ انسان کی زندگی یکسر تبدیل ہو جائے. حج پچھلے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حج اور عمرہ کیا کرو کیونکہ یہ محتاجی ختم کر دیتا ہے اور گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. جیسے بھٹی جو ہے یہ لوہے، سونے اور چاندی، یہ تین چیزیں ذکر کی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے بھٹی تندور کے اندر، آگ کے اندر آپ لوہے کو ڈالو، سونے کو ڈالو، چاندی کو ڈالو تو اس کا میل اتر جاتا ہے. اسی طرح ہی آدمی جب حج کرتا ہے اس کے میل کو، گناہوں کو اللہ ختم کر دیتا ہے. حج مبرور کیا ہے؟ فرمایا حج مبرور کی جزا جنت ہے. تو جو آدمی حج کرتا ہے اس کی زندگی، آنے والی زندگی پچھلی زندگی سے مختلف ہو جاتی ہے، گناہ ختم ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو حج کرے اور اس میں کوئی فحش گفتگو نہ ہو، فحش کام نہ ہو، گناہ کے کام نہ ہو، اللہ اس کی ساری زندگی کو، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حج کا ایک مقصد آدمی کو احساس ذمہ داری اس کی ذات میں پیدا کرنا ہے. آدمی حج پر کب جائے گا؟ جب اس کے پاس مال ہوگا، اس کے پاس اتنا مال ہو کہ خود بھی جائے، واپسی کا سفر بھی ہو، گھر والوں کے لیے بھی اتنا مال چھوڑے کہ ان کی زندگی گزرتی رہے، تب جا کے آدمی حج پہ جاتا ہے. قرض اگر اس کے اوپر ہو تو پہلے قرض ادا کرتا ہے، ایسا ہی ہے. تو احساس ذمہ داری اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، گھر والوں کا خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے. قرض اگر اس کے اوپر ہو تو وہ قرض اتارتا ہے. تو یہ حج کا ایک مقصد ہے. حج کا ایک مقصد یہ ہے کہ آدمی جتنے بھی روٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جتنوں کے ساتھ اس کی دشمنی ہوتی ہے، چونکہ ہمارا جو زندگی کا ایک حصہ ہے کہ ہم کبھی کبھار اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنی گفتار سے کسی کی دل آزاری کر دیتے ہیں، کسی کو دشمن بنا لیتے ہیں. تو حج پہ جانے سے پہلے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ سے اپنے حقوق معاف کرانے سے پہلے میں بندوں کے حقوق جو میں نے غصب کیے تھے، کسی کا حق کھایا تھا، وہ ادا کروں. جن کا دل دکھایا تھا ان سے معافی مانگوں، ان کو راضی کروں، کیونکہ مخلوق راضی ہوگی تو اللہ بھی راضی ہوگا. تو وہ ہر ایک کے پاس جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، ہر ایک کے پاس جاتا ہے، ان سے اپنی کمزوری، اپنی غلطیوں پر معافی طلب کرتا ہے. تو حج کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان، کمیونٹی کے اندر لوگوں کو قریب کرے، ایک دوسرے کی محبت سینوں میں پیدا ہو جائے. حج کا ایک اور مقصد کہ آدمی کو حلال روزی پر، حلال رزق کی طرف اس کو مائل کرتا ہے. حج پہ جو جاتا ہے حرام مال لے کے تو نہیں جا سکتا نا. جو حج کرتا ہے وہ حرام مال کیوں نہیں لے جا سکتی. کسی کو دیکھا ہے کسی نے کہا میرا کپڑا ناپاک ہو گیا تو میں نے پیشاب سے اس کو پاک کیا ہے؟ کپڑا پیشاب سے نہیں، پانی سے پاک ہوتا ہے، صاف پانی سے. ایسا ہی ہے. تو حج پہ اگر کوئی جاتا ہے تو حرام مال کی بنیاد پر نہیں، بلکہ حلال مال، حلال روزی لے کے اللہ کے حضور جاتا ہے. تو حج کا مقصد یہ ہے کہ آدمی حلال کی طرف بڑھے، حلال روزی، حلال رزق کی طرف اس کا قدم اٹھے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ حج مبرور، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کی جزا جنت ہے. تو حج مبرور کیا ہے؟ کہا وہ حج کہ جس میں گناہ نہ ہو، وہ حج جس میں کسی کی دل آزاری نہ کی گئی ہو، وہ حج جس میں پچھلے گناہوں پہ معافی مانگی گئی ہو، وہ حج. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج مبرور یہ ہے کہ آدمی کا دل دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کی طرف رغبت بڑھ جائے. یہ حج مبرور ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا آدمی کو کہ اس کا حج قبول ہو گیا؟ کہا اپنی زندگی کو دیکھو. اگر زندگی میں نیکی آئی ہے، زندگی بدل گئی ہے، پہلے مجلس کچھ اور ہوتی تھی، اب مجلس کچھ اور ہے. فرمایا پہلے دوستی برے لوگوں کے ساتھ تھی، سنگت، محفل، یاری، مجلس دوستیاں برے لوگوں کے ساتھ تھی،
حج کے بعد وہ مجلس، محفل، دوستی، یاری اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی، کہا تمہارا حج مقبول ہے۔ پہلے عبادت نہیں تھی، اب نمازیں شروع ہو گئی، کہا تمہارا حج مقبول ہے۔ پھر امام غزالی فرماتے ہیں حج بیت اللہ کر کے آئے ہو، اللہ کے گھر کی زیارت کر لی ہے، اب اللہ کی زیارت، اللہ کی ملاقات کے لیے اعمال شروع کر دو۔ یہ ہے